बड़ी जल्दी है उसे वहाँ जाने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें उससे मिलने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें सोने की। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़ी जल्दी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ हरी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस इन अ हरी प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बड़ी जल्दी है उसे वहाँ जाने की, ही इज इन अ हरी टू गो देयर, ही इज इन अ हरी टू गो देयर। बड़ी जल्दी है तुम्हें उससे मिलने की, यू आर इन अ हरी टू मीट हर, यू आर इन अ हरी टू मीट हर। बड़ी जल्दी है तुम्हें सोने की, यू आर इन अ हरी टू स्लीप, यू आर इन अ हरी टू स्लीप। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बड़ी जल्दी है तुम्हें उसे बुलाने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें उसे बुलाने की, यू आर इन अ हरी टू कॉल हिम, यू आर इन अ हरी टू कॉल हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बड़ी जल्दी है तुम्हें खाना खाने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें खाना खाने की। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले, तुम होते कौन हो उसका मजाक उड़ाने वाले, तुम होते कौन हो उसको बुलाने वाले। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। हु द हेल आर यू प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले, हु द हेल आर यू टू आस्क मी, हु द हेल आर यू टू आस्क मी। तुम होते कौन हो उसका मजाक उड़ाने वाले, हु द हेल आर यू टू मेक फन ऑफ हिम, हु द हेल आर यू टू मेक फन ऑफ हिम। तुम होते कौन हो उसको बुलाने वाले, हु द हेल आर यू टू कॉल हिम, हु द हेल आर यू टू कॉल हिम। बिल्कुल हम इस फार्मूले, इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम होते कौन हो उससे बात करने वाले, तुम होते कौन हो उससे बात करने वाले, हु द हेल आर यू टू टॉक टू हिम, हु द हेल आर यू टू टॉक टू हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम होते कौन हो उससे मिलने वाले, तुम होते कौन हो उससे मिलने वाले। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। खाना बनाते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, पढ़ते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, गाड़ी चलाते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। वेयर इज प्लस सब्जेक्ट प्लस अटेंशन प्लस वाइल प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना बनाते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, वेयर इज योर अटेंशन वाइल कुकिंग फूड, वेयर इज योर अटेंशन वाइल कुकिंग फूड। पढ़ते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, वेयर इज योर अटेंशन वाइल स्टडीइंग, वेयर इज योर अटेंशन वाइल स्टडीइंग। गाड़ी चलाते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, वेयर इज योर अटेंशन वाइल ड्राइविंग कार, वेयर इज योर अटेंशन वाइल ड्राइविंग कार। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर, इस फार्मूले की मदद से बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, चलते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, वेयर इज योर अटेंशन वाइल वॉकिंग, वेयर इज योर अटेंशन वाइल वॉकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। खेलते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, खेलते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो हमेशा उसकी कान भर देती है,
وہ تمہاری کان بھرنے کی کوشش کرے گی. وہ ہمیشہ اس کی کان بھرا کرتی تھی. کسی کی کان بھرنا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں پوائزن سم ونز ایئرس. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو ہم آگزیلری ورب بھی کہتے ہیں، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس پوائزن پلس ناؤن یا پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی، یور، آور، ہیز، ہر، دیئر پلس ایئرس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ ہمیشہ اس کی کان بھر دیتی ہے. شی آلویز پوائزن ہر ایئرس. شی آلویز پوائزن ہر ایئرس. ہر یہ پوزیسو ایڈجیکٹو ہے. وہ تمہاری کان بھرنے کی کوشش کرے گی. شی ول ٹرائی پوائزن یور ایئرس. شی ول ٹرائی پوائزن یور ایئرس. وہ ہمیشہ اس کی کان بھرا کرتی تھی. She always used to poison his ears. She always used to poison his ears. بالکل ہم اس اسٹرکچر اس فارمولے کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. تم اس کے کان کیوں بھرتے ہو؟ تم اس کے کان کیوں بھرتے ہو؟ Why do you poison her ears? Why do you poison her ears? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میرے کان مت بھرو. میرے کان مت بھرو. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس منن. وہ ہمیشہ تمہارے سپنے دیکھتا ہے. وہ تم سے ملنے کا سپنا دیکھ رہا ہے. کیا تم اس سے شادی کرنے کا سپنا دیکھ رہے تھے؟ سپنا دیکھنا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ڈریم آف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی ہم کہتے ہیں، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا رہتا ہے، پلس ڈریم آف. ڈریم یہ بھی یہاں مین ورب ہے اور یہ بھی ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا، پلس آبجیکٹ یا ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ ہمیشہ تمہارے سپنے دیکھتا ہے. He always dreams of you. He always dreams of you. وہ تم سے ملنے کا سپنا دیکھ رہا ہے. He is dreaming of meeting you. He is dreaming of meeting you. کیا تم اس سے شادی کرنے کا سپنا دیکھ رہے تھے؟ Were you dreaming of getting married to her? Were you dreaming of getting married to her? بالکل ہم اس فارمولے اس اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. وہ ایک بڑا گھر خریدنے کا سپنا دیکھ رہا ہے. He is dreaming of purchasing a big house. He is dreaming of purchasing a big house. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ انگریزی بولنے کا سپنا دیکھ رہا ہے. وہ انگریزی بولنے کا سپنا دیکھ رہا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس ماننا. میرے کہنے پر وہ چلا گیا. میرے کہنے پر وہ تم سے ملا. میرے کہنے پر اس نے تمہیں بلایا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں میرے کہنے پر. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں on my saying. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. on my saying پلس سینٹنس. my یہ چینج ہو سکتا ہے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میرے کہنے پر وہ چلا گیا. on my saying he left. on my saying he left. میرے کہنے پر وہ تم سے ملا. on my saying he met you. on my saying he met you. میرے کہنے پر اس نے تمہیں بلایا. on my saying he called you. on my saying he called you. بالکل ہم اس فارمولے اس اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. میرے کہنے پر اس نے ایسا کیا. میرے کہنے پر اس نے ایسا کیا. on my saying he did so.
on my saying he did so, اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میرے کہنے پر وہ یہاں آتا تھا. میرے کہنے پر وہ یہاں آتا تھا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. مذاق کرنا چھوڑو اور میری بات سنو. مذاق کرنا چھوڑو اور اپنا کام کرو. مذاق کرنا چھوڑو یہ مجھے بالکل پسند نہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مذاق کرنا چھوڑو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اسٹاپ کیڈنگ اراؤنڈ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. اسٹاپ کیڈنگ اراؤنڈ پلس سینٹنس. سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. اسٹاپ کیڈنگ اراؤنڈ یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین مذاق کرنا چھوڑو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. مذاق کرنا چھوڑو اور میری بات سنو. اسٹاپ کیڈنگ اراؤنڈ اینڈ لسن ٹو می. اسٹاپ kidding around and listen to me. مذاق کرنا چھوڑو اور اپنا کام کرو. Stop kidding around and do your work. Stop kidding around and do your work. مذاق کرنا چھوڑو یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے. Stop kidding around, I don't like it all. Stop kidding around, I don't like it all. بالکل ہم اس فارمولے اسٹرکچر کو سٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. مذاق کرنا چھوڑو اور پڑھو. Stop kidding around and study. Stop kidding around and study. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مذاق کرنا چھوڑو اور اسے ملو. مذاق کرنا چھوڑو اور اسے ملو. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. تم جاؤ یا نہ جاؤ میں تو جاؤں گا. تم کھاؤ یا نہ کھاؤ میں تو کھاؤں گا. تم پڑھو یا نہ پڑھو میں تو پڑھوں گا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. ویدر پلس یو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس اور نوٹ پلس کاما پلس آئی ویل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تم جاؤ یا نہ جاؤ میں تو جاؤں گا. ویدر یو گو اور نوٹ آئی ویل. Whether you go or not, I will. تم کھاؤ یا نہ کھاؤ میں تو کھاؤں گا. Whether you eat or not, I will. Whether you eat or not, I will. تم پڑھو یا نہ پڑھو میں تو پڑھوں گا. Whether you study or not, I will. Whether you study or not, I will. بالکل ہم اس فارمولے اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, انگریزی زبان بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. تم رکو یا نہ رکو میں تو رکوں گا. تم رکو یا نہ رکو میں تو رکوں گا. Whether you stay or not, I will. Whether you stay or not, I will. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم انگلش سیکھو یا نہ سیکھو میں تو سیکھوں گا. تم انگلش سیکھو یا نہ سیکھو میں تو سیکھوں گا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. میں صحیح سلامت گھر پہنچ گیا. وہ یہاں صحیح سلامت ہے. وہ مجھے وہاں صحیح سلامت لے گیا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں صحیح سلامت. صحیح سلامت کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے سیف اینڈ ساؤنڈ. صحیح سلامت کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے سیف اینڈ ساؤنڈ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. کمپلیٹ سینٹینس پلس سیف اینڈ ساؤنڈ. کمپلیٹ سینٹینس پلس سیف اینڈ ساؤنڈ. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. میں صحیح سلامت گھر پہنچ گیا. I arrived home safe and sound. I arrived home safe and sound. وہ یہاں صحیح سلامت ہے. He is safe and sound here. He is safe and sound here. وہ مجھے وہاں صحیح سلامت لے گیا. وہ مجھے
वहाँ सही सलामत ले गया. He took me there safe and sound. He took me there safe and sound. तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है, वहाँ उसकी टक्कर का कोई नहीं था. यहाँ तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है. इन जुमलों में हम कह रहे हैं टक्कर का नहीं होना. इसके लिए इंग्लिश में यूज होता है नो मैच. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड. हैज ये ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है. हैव ये आई वी यू दे या प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है. जबकि हैड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है. इसके बाद नो मैच. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है. यू हैव नो मैच. यू हैव नो मैच. वहाँ उसकी टक्कर का कोई नहीं था. ही हैड नो मैच ओवर देयर. ही हैड नो मैच ओवर देयर. यहाँ उसकी टक्कर का कोई नहीं है. He has no match here. He has no match here. मेरी टक्कर का कोई नहीं था. I had no match. अब चाहे अच्छा हो या बुरा मैं उससे मिलूंगा. अब चाहे अच्छा हो या बुरा मैं आऊँगा. अब चाहे अच्छा हो या बुरा तुम उससे बात नहीं करोगे. इन जुमलों में हम कह रहे हैं अब चाहे अच्छा हो या बुरा. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर बेटर और फॉर वर्स. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. फॉर बेटर और फॉर वर्स प्लस कामा प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. फॉर बेटर और फॉर वर्स ये वही का वही रहेगा. विच मीन अब चाहे अच्छा हो या बुरा. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. अब चाहे अच्छा हो या बुरा मैं उससे मिलूंगा. फॉर बेटर और फॉर वर्स आई विल मीट हिम. फॉर बेटर और फॉर वर्स आई विल मीट हिम. अब चाहे अच्छा हो या बुरा मैं आऊँगा. फॉर बेटर और फॉर वर्स आई विल कम. फॉर बेटर और फॉर वर्स आई विल कम. अब चाहे अच्छा हो या बुरा तुम उससे बात नहीं करोगे. फॉर बेटर और फॉर वर्स यू वॉन्ट टॉक टू हिम. फॉर बेटर और फॉर वर्स यू वॉन्ट टॉक टू हिम. वॉन्ट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है. बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अब चाहे अच्छा हो या बुरा वो यहाँ नहीं आएगा. अब चाहे अच्छा हो या बुरा वो यहाँ नहीं आएगा. फॉर बेटर और फॉर वर्स ही विल नॉट कम हियर. फॉर बेटर और फॉर वर्स ही विल नॉट कम हियर. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. अब चाहे अच्छा हो या बुरा वो कॉलेज जाएगी. अब चाहे अच्छा हो या बुरा वो कॉलेज जाएगी. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मानना. चलो छोड़ो ये बताओ कब चलोगे. चलो छोड़ो ये बताओ तुम रहते कहाँ हो. चलो छोड़ो ये बताओ घर पे सब कैसे हैं. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है लेट्स लीव इट प्लस कामा प्लस टेल मी प्लस सेंटेंस. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. चलो छोड़ो ये बताओ कब चलोगे. लेट्स लीव इट टेल मी व्हेन यू विल गो. लेट्स लीव इट टेल मी व्हेन यू विल गो. चलो छोड़ो ये बताओ तुम रहते कहाँ हो. लेट्स लीव इट टेल मी वेयर यू लिव. लेट्स लीव इट टेल मी वेयर यू लिव. चलो छोड़ो ये बताओ मम्मी कैसी है. चलो छोड़ो ये बताओ मम्मी कैसी है. लेट्स लीव इट टेल मी हाउ मदर इज. हर कोई झूठा नहीं होता. हर कोई ईमानदार नहीं होता. हर कोई मतलबी नहीं होता.
ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہر کوئی. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایوری ون. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. نوٹ پلس ایوری ون پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. ہر کوئی جھوٹا نہیں ہوتا. نوٹ ایوری ون از لائر. نوٹ ایوری ون از لائر. ہر کوئی ایماندار نہیں ہوتا. ہر کوئی ایماندار نہیں ہوتا. نوٹ ایوری ون از آنیسٹ. نوٹ ایوری ون از آنیسٹ. ہر کوئی مطلبی نہیں ہوتا. نوٹ ایوری ون از سیلفش. تمہیں برے دوستوں سے بچنا چاہیے. آپ کو دوسروں میں غلطیاں نکالنے سے پرہیز کرنا چاہیے. تمہیں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پرہیز کرنا، بچنا یا دور رہنا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں abstain from. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس شوڈ پلس abstain from پلس ناؤن یا ورب پلس ing پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہیں برے دوستوں سے بچنا چاہیے. یو شوڈ abstain from bad company. یو شوڈ abstain from bad company. آپ کو دوسروں میں غلطیاں نکالنے سے پرہیز کرنا چاہیے. یو شوڈ abstain from picking holes in others. یو شوڈ abstain from picking holes in others. تمہیں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے. یو شوڈ abstain from telling a lie. یو شوڈ abstain from telling a lie. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. اس سے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. ہمیں اسموکنگ سے دور رہنا چاہیے. وی شوڈ abstain from smoking. وی شوڈ abstain from smoking. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. آپ کو موبائل استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. آپ کو موبائل استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مائی. وہ اپنے پیسوں کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے. وہ اپنی خوبصورتی کا پورا فائدہ اٹھا رہی ہے. میری بیماری کا فائدہ مت اٹھاؤ. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پورا فائدہ اٹھانا، پورا فائدہ اٹھانا یا فائدہ اٹھانا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں میک دا موسٹ آف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس میک دا موسٹ آف. میک یہ مین ورب ہے جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ اپنے پیسوں کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے. ہی میکس دا موسٹ آف ہیز منی. ہی میکس دا موسٹ آف ہیز منی. وہ اپنی خوبصورتی کا پورا فائدہ اٹھا رہی ہے. شی از میکنگ دا موسٹ آف ہر بیوٹی. شی از میکنگ دا موسٹ آف ہر بیوٹی. میری بیماری کا فائدہ مت اٹھاؤ. ڈونٹ میک دا موسٹ آف مائی illness. ڈونٹ میک دا موسٹ آف مائی illness. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے. ہی میکس دا موسٹ آف اپرچونیٹی. ہی میکس دا موسٹ آف اپرچونیٹی. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم اس کی کمزوری کا فائدہ مت اٹھاؤ. تم اس کی کمزوری کا فائدہ مت اٹھاؤ. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مین. تمہیں کھانا بنانا آتا بھی ہے یا نہیں؟ تمہیں کھیلنا آتا بھی ہے یا نہیں؟ تمہیں پڑھنا آتا بھی ہے یا نہیں؟ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. ڈو یو ایون نو پلس ورب پلس ing پلس آبجیکٹ پلس اور نوٹ. اور اگر لکھنا ہو تو کوشچن مارک. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہیں کھانا بنانا آتا بھی ہے یا نہیں؟ ڈو یو ایون نو کوکنگ فوڈ اور نوٹ. ڈو یو ایون نو کوکنگ فوڈ اور نوٹ. تمہیں کھیلنا آتا بھی ہے یا نہیں؟ ڈو یو ایون نو پلینگ اور نوٹ. ڈو یو
even know playing or not? تمہیں پڑھنا آتا بھی ہے یا نہیں. Do you even know reading or not? Do you even know reading or not? بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. تمہیں انگریزی بولنی آتی بھی ہے یا نہیں. Do you even know speaking English or not? Do you even know speaking English or not? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تمہیں لکھنا آتا بھی ہے یا نہیں. تمہیں لکھنا آتا بھی ہے یا نہیں. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. ہو سکتا ہے وہ چلا گیا ہو. ہو سکتا ہے وہ دونوں پہنچ گئے ہوں. ہو سکتا ہے اس نے سب کو بتا دیا ہوں. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے, اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں مے بی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. مے بی پلس سبجیکٹ پلس ہیز یا ہیو. ہیز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. ہیو یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ چلا گیا ہوں. مے بی ہی ہیز گون. مے بی ہی ہیز گون. ہو سکتا ہے وہ دونوں پہنچ گئے ہوں. مے بی دے بوتھ ہیو ریچڈ. مے بی دے بوتھ ہیو ریچڈ. ہو سکتا ہے اس نے سب کو بتا دیا ہوں. مے بی ہی ہیز ٹولڈ ایوری ون. مے بی ہی ہیز ٹولڈ ایوری ون. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. ہو سکتا ہے اسے پتہ چل گیا ہوں. ہو سکتا ہے اسے پتہ چل گیا ہوں. مے بی ہی ہیز کم ٹو نو. مے بی ہی ہیز کم ٹو نو. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ہو سکتا ہے وہ آ گئی ہو. ہو سکتا ہے وہ آ گئی ہو. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس ماننا. اسے اونچا سنائی دیتا ہے. اونچا سنائی دیتا ہے کیا تمہیں. اس کی دادی کو اونچا سنائی دیتا ہے. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اونچا سنائی دینا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہارڈ آف ہیئرنگ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس ہارڈ آف ہیئرنگ پلس ادر ورڈز اگر ہوں. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اسے اونچا سنائی دیتا ہے. ہی از ہارڈ آف ہیئرنگ. ہی از ہارڈ آف ہیئرنگ. اونچا سنائی دیتا ہے کیا تمہیں. آر یو ہارڈ آف ہیئرنگ. آر یو ہارڈ آف ہیئرنگ. اس کی دادی کو اونچا سنائی دیتا ہے. ہز گرینڈ مادر از ہارڈ آف ہیئرنگ. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. آج کل اس کے پاپا کو اونچا سنائی دیتا ہے. His father is hard of hearing nowadays. His father is hard of hearing nowadays. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میری ماں کو اونچا سنائی دیتا ہے. میری ماں کو اونچا سنائی دیتا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس ماننا. میرا کوئی قصور نہیں ہے. قصور تمہارا ہے اس میں. اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. اگر سینٹنس نیگیٹو ہو تو ہیلپنگ ورب کے بعد نوٹ یوز ہوگا پلس ایٹ فولڈ پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میرا کوئی قصور نہیں ہے. آئی ایم نوٹ ایٹ فولٹ. آئی ایم نوٹ ایٹ فولٹ. قصور تمہارا ہے اس میں. یو آر ایٹ فولٹ ان دس.
यू आर एट फॉल्ट इन दिस, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस, ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है, तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है। व्हाट डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस, व्हाट डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है, मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।